اللہ جل شانہ نے ساری یہ بخشش اور مغفرت کا یہ دن اور راتاں جو سانو عطا کیتیاں، اور پھر رمضان دی اندر لیلۃ القدر بھی ہے کہ اس رات دی عبادت افضل ترین عبادتاں جو شمار ہے۔ بہرحال جو بھی موقع ہے انسان کو جو رہ گئے گنتی دے دن، سانو کوشش کر لینی چاہیے کہ اسی اپنے اللہ کو کچھ منگ لیے، کچھ طلب کر لیے، کوئی عمل کر لیے۔ وہ کو اپنی غلطیاں کوتاہیاں دی بخشش اور مغفرت طلب کر لیے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے دی عاجزی بڑی پسند ہوتی ہے۔ ویکھو بچے کو اودا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن چھوٹا جا بچہ ہے، ایک دن دا ہے، سال دا ہے، 2 سالہ دا ہے، اودا اپنا تو کچھ بھی نہیں، ہر چیز سے وہ محتاج ہے، لیکن وہ کو ایک چیز ضرور ہے کہ جیڑی چیز وہ ساریا ضرورتوں کو پورا کر دیندی، اور وہ چیز ہے رونا۔ بھوک لگی رونا، اما سارے کام چھڑ دے، روئے گا پتہ نہیں ٹھنڈ نہ لگتی ہوئے، پتہ نہیں پیاس نہ لگی ہوئے، یعنی سارے او دا رونا بچے وال متوجہ کر دیندہ ہے۔ کہ جدو بندہ اللہ دے دربار دے اندر سب کچھ چھڑ کے روندا ہے تے پھر اللہ دیا ساریا رحمتاں وہ اپنے وال متوجہ کر لیتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بڑی عظیم شخصیت نے، اللہ دے ولی بھی نے، آپ فرماندے نے کہ منو پتہ لگ جاندہ ہے کہ میری کیڑی دعا اللہ دے دربار وچ قبول ہو گئی۔ پوچھن والے نے پوچھا کہ تانوں کس طرح پتہ لگتا ہے کہ تہاڈی کیڑی دعا اللہ دے دربار وچ قبول ہو گئی؟ فرمایا جس دعا وچ میرا جسم کم جاندہ ہوئے، میرے روکڑے کھڑے ہو جاندے ہو، میریاں اکھیاں وچوں اتھرو جاری ہو جاندے ہو، تو منو یقین ہو جاندہ ہے کہ یہ دعا میری ضرور قبول ہو گئی ہے۔ اے جڑا بندہ اللہ دے دربار دے اندر رو دیندہ ہے، اتھرو گرا دیندہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوندی۔ امام عبد الرحمن الصفوری شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اے اتھرو کتنا قیمتی ہوندہ ہے، دا وزن کتنا ہوندہ ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جیڑا اتھرو اللہ دے خوف نال وگدا ہے انسان دی اکھ وچوں، ہر اتھرو دا وزن احد پہاڑ دے برابر ہوندہ ہے، اور اللہ پاک ہر اتھرو تے اس بندے نو ایک چشمہ عطا کردہ ہے کہ جدے دونوں کناریاں تے اس بندے دے محلات ہوں گے، یعنی اللہ دے دربار دے اندر اے وگن والا اتھرو کتنا قیمتی ہو، کتنا وزنی ہوتا ہے۔
کمی صرف یہ ہوتی ہے کہ اسی اللہ نو پکارتے نہیں، وہ تڑپ کے طلب نہیں کرتے۔ رمضان گزر گیا، رمضان دے دن گزر گئے، برکتاں گزر گیا، رحمت والیاں گھڑیاں گزر رہی نے، مگر اسی اپنے اللہ نال صلح نہیں کر سکے۔ کہ جس مہینے دی اندر اس رب کریم نے اپنی رحمت دے سارے ہی دروازے کھولے، مگر اسی وہ رحمت حاصل نہیں کر سکے۔ جس طرح بادشاہ کسی نو کہہ دے، اعلان کر دے کہ میرے خزانے دے دروازے سارے کھلے نے تے لٹ لو جنہ منو لٹنا ہے، تے پھر اس بندے نو سارے بیوقوف ہی سمجھن گے کہ جڑا منجی تو اٹھ کے خزانہ نہ لٹ سکے، اس سامان نہ لٹ سکے جو بادشاہ لٹانا چاہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دی راتاں دا جڑا تعارف کرایا، وہ کیسا بخشش اور مغفرت والا تعارف ہے۔ فرمایا من قام رمضان، جڑا رمضان دیا راتاں دے اندر عبادت واسطے اللہ دے دربار دے اندر ایمان نال ثواب دی نیت نال کھڑا ہو جاندا ہے۔ جدو رات ہو جائے تے بندہ اپنا نرم بستر چھڈ کے اس رحمتاں کرما فضلہ والے رب دے دربار دے اندر کھڑا ہو جائے، جڑا خود آواز ماردا ادعونی استجب لکم، میرے بندیاں منو پکاریا کر، میں تیری پکاراں دا جواب دین لئی تیار ہاں۔ جڑا کہہ رہا ہوندا انا الغفور الرحیم، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ جڑا کہندا ہے کہ میں غفور بیا، میں رحیم بیا، صرف غفور نہیں بلکہ کہندا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، میں غفور بیا، میں غفار بیا، لمن تابا، جڑا میرے نال صلح کرنے واسطے آ جاندا ہے، میں تھوڑا معاف کرنے والا نہیں، سب کچھ معاف کرنے والا۔ جڑا اپنے بندے نو خود پکار کے کہندا ہے، اپنے محبوب دی زبان تو کہلا رہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے محبوب تسی اپنی زبان اقدس تو خود دس دو میرے بندیاں نو، یا اللہ کیڑے بندیاں نو نمازیاں دی گل ہے، تہجد گزاراں دی گل ہے، سخیاں دی گل ہے، نیکاں دی گل ہے، متقی پرہیزگاراں دی گل ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، نمازی نو تے نماز دا سہارا ہوندا ہے، سخی نو سخاوت دا سہارا ہوندا ہے، علم والے نو علم دا سہارا ہوندا ہے، شہید نو شہادت دا سہارا ہوندا ہے۔ میں رب ان بندیاں دی گل کردا
اسرفوا ولا انفسهم جنہاں کو نمازاں دا سہارا کوئی نہیں، جنہاں کو سجدیاں دا سہارا کوئی نہیں، زندگی دے تمام مراحل، زندگی دے سارے لمحے اللہ دی نافرمانی دے اندر گزرے، اللہ ان بندیاں نو آواز لاندا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی لمحے بھی تھوڑے جے ویلے واسطے بھی کبھی بھی میری رحمت تو مایوس نہ ہو جائے۔ اللہ میں گناہگار، میں سیاہکار، میں بدکار، فرمایا تو جو بھی ہے میرے دربار دے اندر آیا ہوئے، میں رب اعلان کردہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ذرا برابر بھی میری رحمت تو مایوس نہ ہو جائے۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، إنه هو الغفور الرحيم، وہ معاف کرنے والا بھی، رحم کرنے والا بھی۔ جدو بندہ او دے دربار دے اندر ہاتھ بن کے او دی بڑائی، او دی تسبیح، او دی کبریائی، او دی الوہیت دا ذکر کر رہے ہوں گے، سبحانک اللہم، اللہ ساریاں پاکیاں تیرے لائق، حمدہ تیرے لائق۔ پھر کہندہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو عالمین دا رب ہے، ساریاں تعریفات تیرے لائق۔ پردہ پردہ کہندہ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ دے دربار دے اندر کدی کدی اس انداز دے اندر پکار لیا کرو، اس کریم رب نو، اس رحیم رب نو کہہ لیا کرو ربنا ظلمنا، اے ساڈے پروردگار اساں اپنی جاناں تے بڑا ظلم کیتا، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، اللہ زیادتیاں کرنے والے اور دوسرے مقام دے اندر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ سانو نہ پھڑی جڑے اسی بھول کے کر بیٹھے ہاں، انہاں گناہاں تے وی نہ پھڑی جڑے غلطی نال کر بیٹھے ہاں مولا، انہاں تے وی نہ پھڑی۔ ربنا رب ساڈیا پروردگار مولا، ساڈیاں غلطیاں کوتاہیاں تے نہ پھڑی۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا، اے اللہ ساڈے اُتے بوجھ نہ ڈال جڑا بوجھ ساڈے تو پہلے لوکاں تے ڈالیا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ اے بوجھ نہ پا جس بوجھ نو اسی چک نہیں سکدے۔ واعف عنا
اللہ سانو معاف کر دے واغفر لنا ساری بخشش کر دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ واعف عنا سانو معاف کر دے واغفر لنا ساری بخشش کر دے ورحمنا مولا ساڈے تے رحم کر دے انت مولانا تو ہی تے ساڈا مولا ہے تو ہی ساڈا آقا ہے تو ہی ساڈا پروردگار ہے فانصرنا علی القوم الکافرین اللہ کافرہ تے مدد تے نصرت فرماوے اللہ دا بندہ جدو منگ رہا ہوں گا مولا معاف کرنے دا اختیار بھی تیرے کول رحم کرنے دا اختیار بھی تیرے کول میں گناہگار تیرے دربار دے اندر لکوری میں توبہ پن تے میں بے اعتبار لکوری میں توبہ پن میں بے اعتبار پھر بھی مولا فضل تیرے تے آثار رکھنے والا جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا تیری رحمت والے بلے 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 ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ ظلم اسا کیتے برائیاں اسا کیتیاں نافرمانیاں اسا کیتیاں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا ایک کریم رب اگر تو رحم نہ کیتا تو ساڈے تو بڑا خسارے والا تے نقصان والا کوئی نہیں تے جدو بندہ اللہ دے دربار دے اندر انج روندا ہے اکھاں وچوں اتھرواں دی لڑی جاری ہے رو رہا تے کہہ رہا ربنا اے میرے پروردگار ابراہیم نو خلیل بنان والیا اے موسیٰ نو کلیم بنان والیا عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ بنان والیا اے محمد مصطفیٰ نو حبیب بنان والیا ظلمنا انفسنا اسی زیادتیاں کر کے تیرے دربار دے اندر تیرے کول آیا مولا گناہی نے اچھائی کوئی نہیں کوتاہیاں نے نیکی کوئی نہیں مگر تیرے جیسا کریم بھی تے کوئی نہیں تیرے جیسا رحیم بھی تے کوئی نہیں بد کردار سیاں مگر کریم توے سیاہ کار سیاں معاف کرنے والا توے مولا جدو غلطی ہو جائے ماں پیو بھی ناراض ہو کے اپنے دروازے تو نکال دیندے نے دنیا والے بھی تانے دے دیندے نے پر مولا ہون تے سارے دروازے بند نے میں تیرے دروازے پہ آیا
تو بھی کتے اپنی رحمت دا دروازہ تے بند نہ کر لیا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوان میں یوں ہی لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تیرے دیوان میں یوں ہی لوٹ جائے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے کہ جدو بندہ رات دی تاریکی دے اندر اس انداز وچ اپنے رب نو پکار رہا ہوندا ہے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے من قام رمضان جو رمضان دیا راتوں دے اندر ایمان اور یقین دے نال کھڑا ہو کے عبادتاں کر رہے کیا حضور کی فرماندے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے انی لغفار لمن تاب کتنا حسین تعارف ہے اس کریم رب دا جو کہہ رہے ہیں بڑا ہی معاف کرنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روندے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کو لائے حضور نے پوچھا عمر کی گل ہے کیوں روندے ہو کیوں اتھرو اکھاں وچ جاری لے عرض کیتی سونیا ایک نوجوان باہر کھڑا ہے او دے رونے نے من روا چھڑے حضور نے پوچھا عمر کی گل ہے اس نوجوان نے کیڑا جرم کر لیا کیڑا گناہ کر لے جدی وجہ نال رون دے بلا کے لے کے آؤ نوجوان نو بلایا حضور دے سامنے آیا رو رہے کملی والے نے پوچھا کیوں رون دے عرض کیتی یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کر بیٹھے پوچھا کتنا بڑا گناہ کیا تیرا گناہ آسمان تو بڑا ہے کہنے لگا بے شک بڑا ہے زمین تو بھی بڑا ہے جیا بڑا ہے فرمایا تیرا گناہ رب دی رحمت تو بڑا ہے کہنے لگا نہیں نہیں اللہ دی رحمت تے ہر چیز دے غالب بلند ہے آپ نے فرمایا دس کیڑی غلطی کر بیٹھے جدے بنا کے تو اتنا بے قرار رو دے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کفن چوری کردا سا رات نو رات جدو بھی کوئی نئی قبر ہوئی کھودیا کفن چوری کر لیا پیٹ چھڑدا کملی والیا میں ایک رات نو جدو قبر کھودی ایک نوجوان لڑکی دی قبر میں نے کفن اتاریا اودی خوبصورتی نو ویکھیا میں اودے نال اسی عورت اسی لڑکی نال برائی کر بیٹھیا یا رسول اللہ پر میرے ضمیر نے ملامت کیتی ہے میں اودوں دا تڑپن دیا پر منوں انج لگدا ہے کہ میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ رب نے بھی من معاف نہیں کرنا نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی آپ دا چہرہ بھی سرخ ہو گیا غصے دی وجہ نال آپ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا فرمایا جا چلا جا تیرا فیصلہ ہن اللہ ہی کرے گا باہر نکلے مدینے تو باہر گیا ہے ویرانے دی اندر سرو سجود ہے رو گیا کہ مولا مننا میں گناہگار
میں نے بڑا جرم کیتا ہے پر ربا تو بھی تے کہنا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ کہ میں بڑا معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا مولا میں منگدا وا کہ میں نے گناہ کیتا ہے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم ہو جاندا ہے میرا شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ اللہ میں مندا میں گناہ کیتا ہے مگر تو بھی تے اپنا تعارف غفور تے رحیم لال کرم ہے تو بھی تے کہنا لا تقنطوا من رحمت اللہ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن ہم تجھے بھولے اللہ اکبر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے خوار ہے بدکار ہے خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے کچھ بھی ہے لیکن ارے تکبیر صحابہ کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب امت میں ہے مولا میں گناہگار تے ہے مگر تیرے نبی دا امتی تے ہے سیاکار تے ہے مگر تیرے مصطفیٰ دا غلام تے ہے میں منگدا میرے کو کچھ بھی نہیں جو تیرے دربار دے اندر پیش کر سکا مگر تیرے مصطفیٰ دا امتیاں منو معاف کر دے رو رہے ادھر جبریل نبی کریم علیہ السلام دے دربار دے اندر حاضر نے اللہ دا پیغام لے کے آئے نے فرمایا یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमांदा है मखलूक नू मैं रब ने बनाया या कि तुसा। हजूर ने फरमाया अल्लाह ने बनाया है। फरमाया अल्लाह फरमांदा है बंदियां दी तौबा मैं कबूल करदा कि तुसी। फरमाया अल्लाह कबूल करदा है। फरमाया फिर उस बंदे नू जेड़ा वीराने दे अंदर अल्लाह नू पुकार अल्लाह ने पुकारदा पिया है, रो रहे हो दरबार के अंदर या रसूल अल्लाह उन्हें खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने ओदी तौबा नू कबूल कर लिया है। व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा। इसीलिए तो फरमांदा है मैं बड़ा माफ करने वाला जेड़ा मेरे दरबार दी अंदर आके तौबा कर लवे, जेड़ा माफी मंग लवे मैं उसको माफ करवाते तैयार। असी इंसान जरा जा भी कुछ हो जाए अल्लाह को नाराज हो के बैठ जाते। दुनिया का माल दौलत अगर मिल जाए इंसान गरूर दे अंदर आ जाता है। वही समझदा है कि शायद मेरे ऊपर मौत नहीं आनी। अल्लाह फरमांदे ने नहीं नहीं एक वक्त ऐसा है चल चला के तुसा मेरे दरबार दे अंदर आना बंदिया जहान उते करीना मान हुए सदा नहीं रहना थे किस इंसान बड़े बड़े राजियां मौत नहीं छोड़या जिदे उते दिल आया ओही फुल तोड़या। हरे भरे बाग लोग हो गए वीरान होए बंदिया जहान उते करीना मान होए। बहार दिया टेलियां पे फुल्ला नहीं आ बनाया हस दिया महफिलां तेन भुल जावना हस दिया महफिलां तेन भुल जावना। एक दिन होना तू भी मिट्टी का निशान होए सदा नहीं रहना इथे किस इंसान होए। उजड़े महल सुनसान में गलियां उजड़े महल सुनसान में गलियां जिदू दिया मालका ने कब्रां में मलिया। इथे नहीं रहना किसे दा भी निशान होए सदा नहीं रहना इथे किसे इंसान। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा। व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहा सुम्मा तदा। अल्लाह फरमांदे ने मैं बड़ा ही माफ करना वाला। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जेड़ा बंदा ओदी मोहब्बत दे अंदर ओदे खौफ दे अंदर रोंदा है ओ अख अल्लाह दे फैसले दे अंदर ऐसी आ जाती है कि अल्लाह ओदे ते जहन्नम नो हराम करार दे देंदा। फरमाया कि दो अखा होने के जिन्हां ते अजाब नहीं होएगा। एक अख कि जेड़ी अद्धी रात नूं उठ के ना रब दे दरबार विच ओदे खौफ दे अथरू वगांदी। जदों लोग सुते हुंदे ने ते ओ जाग के अल्लाह दे दरबार दे अंदर अथरू वगा रहा हुंदा है। और दूसरी अख होवे कि जेड़ी अल्लाह दी राह दे अंदर जागदी हुंदी। फरमाया ये दो अखा ने जिन्हां ते रब जहन्नम नूं हराम कर दिता। साहबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سونے جہنم تو میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا، پر وہ طریقہ آپ نے فرمایا، وہ طریقہ بدموع عینک، کہ تیری اکھاں دے جڑے اتھرو نے نا، یہ تینوں جہنم دے عذاب تو بچا دیں گے. کہ اللہ دی خوف دے اندر، اللہ دی محبت دے اندر جدو تو روئے گا تے اللہ تعالیٰ قریب رب انہاں اتھروں دی وجہ نال تیری بخشش دے فیصلے کر دے گا. تو اللہ نو اپنے بندے دی عاجزی انکساری جڑی ہے وہ بڑی پسند آتی، کہ بندہ جدو دے دربار دے اندر عاجزی کردا ہے، انکساری کردا ہے کہ مولا میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی ہے اور سب کچھ تیرے قبضے دے اندر ہے. کدی خیال نہ لے آیا کرو کہ میں بڑا کچھ ہوں، وہ کچھ نہیں، بندہ کچھ بھی نہیں، وہ دی کوئی حیثیت نہیں، وہ دی قدرت دے مقابلے چ، وہ دے امر دے مقابلے چ، وہ دے حکم دے مقابلے چ. اللہ نو پسند ہی عاجز بندہ ہے، انکساری کرنے والا بندہ، کہ مولا میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی ہے. جدو اس ادا وچ بندہ آندا تے پھر اللہ دی رحمتاں بندے ول متوجہ ہو جاندیاں نے. یہ رمضان المبارک دا یہ برکتاں والا مہینہ اپنا وقت گزار کے آہستہ آہستہ اپنی منزل دی طرف جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیتا سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر کلمے دی کثرت کریا کرو، زیادہ کلمہ پڑھیا کرو، استغفار دی کثرت کریا کرو، بخش زیادہ طلب کریا کرو، اللہ دے حضور جنت دا زیادہ سوال کریا کرو، جہنم تو اللہ کو زیادہ پناہ منگیا کرو. یعنی یہ چار عمل، کلمے دا زیادہ تو زیادہ پڑھنا اور استغفار تے حضور نبی کریم علیہ السلام معصوم ذات نے، گناہ ہے ہی نہیں، ہر طرح تو پاک ذات ہے، لیکن آپ کی فرماندے نے میں تو 100 وری استغفار کرتا، جیسی تے گناہ ہی گناہ، سجے کھبے اوپر نیچے گناہ ہی گناہ. تو آپ 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، تو سانوں تے زیادہ تو زیادہ کرنا چاہیے. تو استغفار دا بھی اہتمام رکھو. یہ بھی کرنا کہ رمضان دے اندر ہی مسیطے آئے ہیں، ہوں چند جدو عید دا ویکھاں گے تو انشاءاللہ مسیطوں نکل جائیں گے، پھر مسیطے نہیں آنا. ایسی بات نہیں ہے. نمازاں صرف رمضان چ فرض نہیں ہوئیاں، یہ نماز تے مستقل عبادت ہے. 5 ویلے نماز دا حکم ہے، انہوں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ فرض ہی فرض ہے، یہ جان نہیں چھٹنی. یہ اتنا اہتمام ہے کہ تو کھلو کے نہیں پڑھ سکتا تو بہ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، اشارے نال پڑھ لے. یعنی اتنا یہ اہتمام ہے، اتنا یہ حکم ہے. تو پھر جنہ یہ حکم ہے اتنی اسی یہ اندر سستی کرتے ہیں. تو ساتھی یہ نہیں کہ رمضان دے اندر تو پڑھ لیا تو رمضان تو بعد چھٹی کرنی، ایسی نہیں. ارادہ کرو انشاءاللہ کہ 5 وقتی نمازاں ہی یہاں ادا کر لیا. جس طرح رمضان دے اندر قرآن دا اہتمام کردے رہے، قرآن دی تلاوتاں کردے رہے، بعد دے اندر بھی اسی طرح ہی کرنا ہے. قرآن بھی صرف رمضان واسطے نہیں نازل ہویا، رمضان چ نازل ہونا تو شروع ہویا، لیکن صرف رمضان واسطے نہیں ہے، ساری زندگی واسطے ہے. تو قرآن دی اسی طرح تلاوت کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان دے اختتام تے عید تو پہلے فطرانہ ادا کیتا جاندہ ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ ادا کرنے دا حکم فرمایا. تو تقریباً میرے خیال 300 روپیہ بنتا ہے فی بندہ ہے، ہر بندے دا، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، بچی ہے، جو بھی ہے. تو جتنے بھی گھر دے افراد نے انہاں دے حساب نال یہ فطرانہ بنتا ہے 300 روپیہ. تو کوشش کرو کہ عید تو پہلے اس نو ادا کیتا جائے. اور میں جیسے اکثر کہنا کہ جدو بھی کوئی صدقہ خیرات کر دے ہو، او دی اندر پہلی نظر اپنے عزیز و قارب رشتہ داراں تے بھی رکھیا کرو. ماڑے ہوندے نے، منگ نہیں سکتے، طلب نہیں کر سکتے، تواڈے کولوں منگدے بھی شرم آندی انہاں نوں. ویسے انہاں نوں دے دو، دسنا ضروری نہیں کہ میں زکات دے تینوں پیسے دین دے، انج ہی کہہ دو یار میرے والوں رکھ لیں، اپنی کوئی ضرورت پوری کر لیں. یہ دسنا ضروری نہیں ہوندا. یہ نیت تواڈی ہے کہ میں زکات دے پیسے دین دے، میں فطرانے دے پیسے دین دے. تو دسو نا، تاکہ وہ بیچارہ لین چ شرم محسوس کرے، جھجک محسوس کرے، عزت نفس دی مجروح ہے. ایسا نہ کرو، ویسے دے دو انہوں، کوئی چیز خرید کے دے دو، اس چیز دا مالک اس نو بنا دو. تو اپنے عزیز و قارب، پھر مدارس بھی ہوندے نے، مدرسے ہوندے نے، بچے پڑھدے نے،
وہ اللہ گنجائش دے تو مدرسے دے اندر بھی دے دو، زکات دیو، صدقہ خیرات دیو۔ تو فطرانہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دے اندر جڑی کمی کوتاہی رہ گئی ہوندی ہے اللہ پاک تواڈے اس فطرانے دے ذریعے اس نو پورا کر دیندا۔ عید تو پہلے پہلے غریب غربا ضرورت مند جڑے افراد نے انہاں نو دتا جائے تاکہ وہ بھی کوئی عید دی ضرورتاں اپنیاں خرید سکن۔ اور تیسری بات ہے کہ نماز عید ہے وہ ہن دسو کنے بجے ادا کرنی جی؟ 7:45 بجے انشاءاللہ جڑا نا عید دی نماز مسجد دے اندر ادا کیتی جائے گی۔ ساتھی وقت دی پابندی کرن۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔